اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے چینل میں خوش آمدید۔ یہ انشاءاللہ اس لیکچر کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس میں ہم اس بات کے طرف دھیان دینا چاہ رہے ہیں کہ علاج کرانا سنت ہے۔ اصل موضوع ہے اس کا علاج کرانا سنت ہے۔ اب یہاں علاج کرانے سے مراد ہم کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو لیتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اس بات کو واضح کرتے ہیں، یہ ہم یہاں دیکھنا ہے۔ ہسپتالوں میں ہر پیشے سے وابستہ افراد مریض کی حالت میں داخل نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر حضرات بھی بیماروں کی صف میں شامل نظر آتے ہیں اور علاج کراتے وقت کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، کوئی ایسا محسوس کرتا ہوا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ سبھی علاج وہاں کرا، کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں تو خود ڈاکٹر ہوں، میں کیوں علاج کراؤں، بلکہ بیمار ہو کر کے وہ ہسپتال میں ایڈمٹ آپ کو ہر حال میں نظر آئیں گے۔ اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ خود کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کتنا بڑا سرجن ہے۔ اگر وہ اپنے بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں تو وہاں پر وہ علاج کراتے بالکل شرم محسوس نہیں کرتے، اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ بھائی یہ علاج کرا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، کوئی اس کو کسی بھی صورت میں برا نہیں سمجھتا ہے، اور اس لیے کہ علاج کرانا سنت ہے۔ مگر بات یہاں پر آ رہی ہے کہ جسمانی علاج ہی ضروری ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اور تو اور امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر حضرات جو سال بھر مریضوں کے دل کا علاج کرتے ہیں، بالکل علاج کرتے ہیں، ماہر کرتے ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے امراض قلب کے لیے دوسرے ڈاکٹر حضرات کے مشورے سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، وہ خود اتنے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، سال بھر مریضوں کا علاج کرتے رہتے ہیں، مگر اپنے ہارٹ پرابلم کے حوالے سے دوسرے ڈاکٹر کے مشورے سے رہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے، نہیں عجیب نہیں بلکہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، سب کہتے ہیں ہاں یہ واقعی بالکل صحیح بات ہے، اور لوگ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے، جو خود بہت بڑے ڈاکٹر ہیں مگر وہ اپنے علاج کے لیے دوسرے ڈاکٹروں کے مشورے سے رہتے ہیں، ان کے مشورے سے علاج کے مطابق ان کی اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ جسمانی زندگی عزیز ہے اور دائمی صحت کی فکر نہیں ہے۔ جسمانی زندگی عزیز ہے اور دائمی صحت کی فکر نہیں۔ دائمی صحت کیا مطلب؟ اب یہاں علاج کی دو راستے نظر آ گئے، ایک جسمانی علاج اور ایک روح کا علاج۔ ہم آخرت کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہم صرف جسمانی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے، پر روح کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ ہم منہ سے ہماری غیبت نکل رہی ہے، جھوٹ نکل رہا ہے، بہتان نکل رہا ہے، آنکھوں کی خیانت ہے، ہاتھوں کی خیانت ہے، ٹانگوں کی خیانت ہے، یہ ہمیں نظر نہیں، یہ بھی بیماری ہے اور اس کا علاج کرانا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی ظاہر ہوگی، یہ دیکھیں، ہم تبلیغ، تدریس، تصنیف اور جہاد وغیرہ سمیت دین کے کسی بھی شعبے سے دین کی خدمت کریں، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے اپنے خلوت اور جلوت کے اعمال کا نگراں ضرور مقرر کریں۔ یہ عجیب سی بات نہیں، یہ بالکل عجیب سی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے دین پر تھوڑا بہت عمل کر کے یا دین کی تعلیم حاصل کر سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی کے مشورے سے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو اپنے مشورے سے زندگی گزارنے کی مکمل ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم اپنے خلوت اور جمل شیطان ہم سے کیا کیا گناہ کروا دے گا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کرتے۔ ہم تھوڑے بہت دین کا علم حاصل کرنے کو سوچتے ہیں، ہم اگر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، ہم چاہے تبلیغ کا کام بھی کرتے ہوں، ہمیں اس کے بعد بھی کسی اللہ والے کے مشورے سے تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنی مرضی سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے دین کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا؟ وجہ ہماری وہی اسی طرف جاری ہے کہ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا تھا، اور یہ چینل ہماری اس مقصد کی اسی کی طرف ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جیسے مستند عالم دین نے بھی حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے نفس کا علاج کروایا اور اپنے نفس کا نگراں مقرر کیا انہیں، تو ہم اور آپ کس شمار میں ہیں؟ یہاں اس ساری بات کا کنکلوژن ہم اسی بات کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت دین کا علم سیکھ لیں، تبلیغ کے راستے میں لگ جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنے اصلاح کی فکر نہیں، ہم سمجھتے ہیں یا تو ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جائیں یا ہم کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں۔ غلط ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں اور ساتھ میں شیخ سے تعلق رکھ کے چلیں، اور ان کے مشورے سے دین کا کام اور تبلیغ کا کام۔ ہم تبلیغ میں جانے کے بعد سمجھتے ہیں اب ہمیں کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دین کے کسی بھی راستے میں چلے جائیں، چلے میں 4 مہینے میں خود اپنی مرضی سے جاتے رہیں، اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی پہ چلیں گے تو شیطان نفس 1 منٹ میں آپ کو کبر میں مبتلا کرے، تباہ کر دے گا، 2 سیکنڈ کے اندر تباہ کر دے گا۔ آپ جب تک کسی اللہ والے کے اجازت کے بغیر تبلیغ میں نہیں نکلیں گے، آپ اسی طرح تباہ ہوتے رہیں گے، آپ تبلیغ کا کام
اللہ والے کی اجازت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نفس کبھی بھی آپ کو تباہ نہیں کرے گا. تو ہمارے اس چینل کا مقصد اور یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے کہ دین کا کام ہم کسی بھی اللہ والے کے مشورے سے کریں. اپنے مشورے سے ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں جس وجہ سے نفس ہمیں تباہی اور گمراہی کے راستے میں گرا دیتا ہے اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. دین کا کوئی بھی کام کریں اجازت سے کریں, اپنی مرضی سے, اپنے نفس کی مرضی سے کوئی کام نہ کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.